سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تزادستان میں لاڈلے اور ستیلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی باؤ جی ستیلا ہوا کرتے تھے، آج لاڈلے ہیں۔ اسی طرح کھلاڑی ایک زمانے میں لاڈلا ہوا کرتے تھے، آج کل ستیلے ہیں۔ آصف زرداری دیر تک ستیلے رہے، لیکن آج کل لاڈلے اور ستیلے کے درمیان پتلی سی لکیر پر چل رہے ہیں۔ آئیے آج لاڈلوں اور ستیلوں کے حقوق و فرائض پر بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لاڈلا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ستیلے پن کا شکار ہو تو اس کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو لاڈلوں کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ تزادستان میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہر لاڈلے کو اس وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جب وہ ستیلے پن کا شکار ہو جائے۔ دوسری طرف جو ستیلا ہے اس کو اپنی خوبیاں اور کوتاہیاں مد نظر رکھ کر دوبارہ سے حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ وہ مشکل وقت سے نکل سکے۔ میرے ایک دوست اقبال ٹکا اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ حکومت، اپوزیشن اور سارے سیاستدان مل کر 49% طاقت کے حامل ہے، جبکہ ریاست کے باقی ادارے 51% طاقت ان کے پاس ہے۔ ان کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ حکومت یا اپوزیشن میں سے جس کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے وہ جیت نہیں پاتا۔ ہاں، اگر کسی معاملے پر حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائیں تو تب ان کی آواز میں وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر آئیڈیل جمہوریت کا قائل ہوں، جس کے مطابق جسے مقبولیت حاصل ہو وہی حکمران ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے تزادستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے۔ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے۔ اقتدار حاصل ہی اسے ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے، اور جو بھی ستیلا ہوتا ہے اس سے اقتدار بھی چھن جاتا ہے اور مشکلات بھی اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ستیلے ہوئے تو نہ صرف اقتدار سے نکلے بلکہ کال کوٹری تک پہنچا دیے گئے۔ بھٹو نے جیل جانے کے باوجود لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کو یہ لگتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو۔ جنرل ضیاء نے جوش انتقام میں بھٹو کو قبر میں پہنچا دیا۔ تاریخ کا فیصلہ اگرچہ الٹ ہے کہ بھٹو زندہ اور جنرل ضیاء فیصل مسجد کے بعد دفن ہونے کے باوجود قبر پر میلہ نہیں لگا سکے۔ بھٹو کی قبر آج بھی زندہ ہے، میں نے وہاں 9 بیاہتا شادی شدہ جوڑوں کو سلام کرنے آتے دیکھا ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے باوجود اس مفروضے پر غور کریں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے تو ملکی سیاسی اور سماجی بحرانوں کا شکار نہ ہوتا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اس سانحے سے سبق سیکھا۔ بے نظیر بھٹو اپریل 1986 میں پاکستان واپس آئے تو اس وقت ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ اس وقت تک پیپلز پارٹی، ضیاء حکومت اور امریکہ دونوں کے لیے ستیلی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی ان کارکنوں کو سختی سے روک دیا جو امریکہ کے جھنڈے جلاتے تھے اور امریکہ کو بھٹو کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کے والد کو پھانسی میں ملوث تھی، مذاکرات کا راستہ اپنایا اور بلاکر ان سے مفاہمت کر کے مقبولیت اور قبولیت کے اشتراک سے حکومت سنبھالی۔ حکومت سنبھالنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے خارجہ، خزانہ اور دفاع کے وزیر اپنی طرف سے نامزد کیے۔ بے نظیر بھٹو نے لچک دکھا کر اس سمجھوتے کو بھی قبول کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ NRO بھی اسی لچک اور مفاہمت کا آئینہ تھا۔ اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں لچک دکھانے سے راستے کھلتے ہیں اور ضد کرنے سے، اڑنے سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف کی سیاست میں ضد اور لچک دونوں کی آمیزش ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کئی بار پنجہ آزما ہوئے لیکن ہر بار مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا۔ ایک بھائی سخت بیان دے رہا ہوتا تو دوسرا بھائی خفیہ مذاکرات کے ذریعے راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ لچک کی یہی کامیاب حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف آج چوتھی بار اسٹیبلشمنٹ سے صلح صفائی کر کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آج کے ستیلے کھلاڑی خان کے لاکھوں کروڑوں حامی ہیں، اس لیے جمہوری کلچر کے فروغ اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کی موجودگی ضروری ہے۔ گزشتہ روز جیل میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ بڑی عدالت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیسری قطار میں بیٹھے ہی بیٹھے ججوں سے مخاطب ہو رہے تھے۔ اس سے یہ ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن عملیت پسندی کا تقاضا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش کریں
ہر صورت الیکشن میں ان کی پارٹی حصہ لے اور جتنی بھی نشستیں ملے وہ اسمبلی میں بیٹھے، میڈیا پر ان کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں ان کے حوالے سے معذرت کرے، ججوں اور صحافیوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں ان کی صفائی دیں، خلیجی ممالک امریکہ اور بھارت سے اپنی خواہ مخواہ کی لڑائی بند کرے، صحافیوں کی ٹرولنگ، گالی گلوچ کا کلچر، جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا ان کی پارٹی کا فائدہ نہیں کر رہا بلکہ الٹا نقصان کر رہا ہے، اسے روکے۔ آخر میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ لاڈلے اور سوتیلے کا کھیل کھیلنے سے ریاست پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا ریاست کو نقصان ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار سوسائٹی میں تقسیم کی وجہ بنتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو پورے پاکستان کی مشترکہ ہے، جب وہ کوئی سیاسی سائیڈ لیتی ہے تو دوسری سائیڈ کے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اگر سیاسی حوالے سے غیر جانبداری اپنا لی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا مقام اور بلند ہوگا۔ بدقسمتی ہے کہ یہی نواز شریف کبھی سوتیلے اور کبھی لاڈلے ٹھہرتے ہیں، یہی آصف زرداری لاڈلے صدر ہوتے اور پھر سوتیلے ہو کر جیل جاتے ہیں۔ یہی حال عمران خان کا ہے۔ 2018 میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اب اسے پاتال تک پہنچانے پر مصر ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان تو بدلے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی رنگ بدلتی رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اچھا تھا اب برا ہو گیا، یا پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا؟ میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ کی اینک تبدیل ہوئی ہے۔ حالانکہ سیاستدانوں کو اینک لگائے بغیر ایک ہی نظر سے دیکھنا ایک جمہوری فلاحی مملکت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم ڈبوکیاں کھاتے رہیں گے، سیل تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ ایک ادارے کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ جب انتخابی مہم میں اترے گی تو دیہات کے وہ دھڑے جو تحریک انصاف سے مایوس ہوں گے وہ بھی نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ یوں آنے والے دنوں میں نون کا ووٹ بڑھنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کا شہری ووٹر کیا کرے گا، اس بارے میں ادارے ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بہت سو کا خیال ہے کہ خوف اور نا امیدی کی وجہ سے ووٹروں کی بڑی تعداد گھروں سے نہیں نکلے گی، جبکہ کئی افراد یہ رائے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر الیکشن کے انتظار میں ہے اور وہ اس دن قطار در قطار نکل کر سب کو حیران کر دے گا۔ دنیا کا ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے۔ 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستانی سیاست اور ریاست میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ توقع یہ کرنی چاہیے کہ انتخابات میں ایسی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے کہ الیکشن نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں۔